الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. آج ہمارا سیرت النبوی زمزم سیرت النبوی میں چیپٹر نمبر 1 ہے. میں جتنا ہو سکے میں آپ کو بتائی جاؤں گا ساتھ ساتھ. سب سے پہلے ہمارا ہے زمزم کی کھدائی پارٹ 1. حضرت میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمزم کی کھدائی کیسے ہوئی، زمزم کا پانی کیسے آیا، کہاں سے آیا، کس نے اسے بنایا. اس موضوع میں سارا کچھ آپ کو چل جائے گا، لیکن آپ نے سب سے پہلے میری ویڈیو کو پورا سننا ہے، پورا آگے شیئر کرنا ہے. اس وجہ سے میں بات شروع کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دوسرے بیٹے تھے. ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی. ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے. عدنان کے بیٹے معاد اور پوتے کا نام نزار تھا. نزار کے 4 بیٹے تھے. ان میں سے ایک کا نام مدر تھا. مدر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے. یہ فہر بن مالک بھی کہلائے. قریش کی اولاد بہت ہوئی. ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی. ان کی اولاد سے کسی نے اقتدار حاصل کیا، کسی کے آگے 3 بیٹے ہوئے. ان میں سے ایک عبد مناف تھے جن کی اگلی نسل ہاشم پیدا ہوئے. ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی. ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا. یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا. اس کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم تھے. ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا. جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینے گئے. اسے لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان اس کا غلام ہے. مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے. اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا. اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا. انہیں عبد المطلب کے ہاں عبد الطالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے. مطلب ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاکیزہ مند تھے. عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو. اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار معدد نے پاٹ دیا تھا. قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے. انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی. بیت اللہ کی ان کا سردار معدم بن عمر تھا. وہ اچھا آدمی تھا. اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا. جب معدد نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا. اس نے تمام مال دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈالی اور مٹی سے اس کو پار دیا. کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا. مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا. اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا. بنو خزاع اور کسی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا.
کنواں بند رہا یہاں تک کہ قصے کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں ہجر سود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا بڑا کو کھودو۔ میں نے پوچھا بڑا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلے گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مدنونا کھودو۔ میں نے پوچھا مدنونا کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور گواہ ٹونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن ابو طالب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت اس کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل اس بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب خدائی کے لیے تیاری ہو گئی۔ لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں خدائی نہیں کرنے دیں گے، ہم ہمارے ان بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہیں جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں خدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ بات آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے خدائی شروع کر دی۔ جلدی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے اور یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ کر کہنے لگا عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ اور مطلب بولے کسی سے فیصلہ کر لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کا کہنے سے فیصلہ کرانا کہانا سے فیصلہ منظور کیا۔ یہ کہنا مالک شام کی بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں اس کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کو دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہیں ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جوں ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اترے، سب نے خوبصورت ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بڑھ لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے اور خوب پانی پیا۔ پینے کے بعد بولے اللہ کی قسم عبد المطلب تمہارا حق میں فیصلہ ہو گیا، اب زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیانہ سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان، لہٰذا ان سے جھگڑا نہ کرنا بے سود ہے۔
اور کہا نہ کہ پہنچ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا سب لوگ واپس لوٹے اور واپس آ کر عبدالمطلب سے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی کھدائی ہوئی کہ مال دولت، تلواریں اور زریں نکل آئی، اس میں سونا چاندی وغیرہ بھی تھے۔ یہ مال دولت دیکھ کر قریش کے لوگ نے آ گیا، انہوں نے عبدالمطلب سے کہا عبدالمطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس کی بات سن کر عبدالمطلب نے کہا نہیں، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیر سے